السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس پہ تھوڑا غور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور واہ اور من سے, فرام یا فرام امنگ میں سے, الناس انسانوں, یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں عوام الناس, تو وہ انسان ہوتے ہیں. من جو, یقولو, یہ یقل اگر ہے تو وہ ایک آدمی کہتا ہے, یقولو یا یقولون ہے تو وہ کہتے ہیں. کہتے ہیں آمنا, آمنا ہم ایمان لائے. آمنا میں ایمان لایا. آمنا نون الف نا, تو یہ ہم کے لیے آتا ہے. یا جیسے ربنا ہمارا رب, اسی طرح آمنا ہم ایمان لائے. ہم ایمان لائے. باللہ, جیسے بسم اللہ ہوتا ہے ویسے باللہ, یہ قسم کے لیے بھی آتا ہے باللہ, یا وہ قسم کے لیے نہیں, واسطہ دینے کے لیے. باللہ کہ مجھے یہ چیز دے دو, باللہ مجھے پانی پلا دو, کہ اللہ کے لیے مجھے پانی پلا دو. تو باللہ اللہ پر, اللہ کے ساتھ یا اللہ پر ہم ایمان لائے. وبالیوم الآخر, اور بالیوم, یوم کہتے ہیں, یہ یوم کو ہم نے ڈسکس کیا تھا سورہ فاتحہ میں, یوم الآخرہ, یوم الدین تھا وہ. تو یوم کا ترجمہ یوم ہی کریں گے. یوم ایک سسٹم, ایک نظام, ایک عالم کو بھی کہتے ہیں, اور ایک پورے چکر کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک یوم ہے. جیسے 24 گھنٹے کا ایک چکر ہوتا ہے, اس کو یوم کہتے ہیں. اور یوم الآخرہ, آخرت والا. آخرت کا ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی آیتوں میں, جب وہ الف لام میم ذالک الکتاب کر رہے تھے. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون, تو آخرت کے اوپر بھی بات کی تھی. آخرت دو معنی ہے اس کے. آخرت مینس آنے والی زندگی, آنے والی دنیا, اور ادر کو بھی آخرت کہتے ہیں. تو آخرت کا ترجمہ آخرت کی کریں گے. اور یوم آخرت پر, اور پر یوم آخرت, یہ بی کی وجہ سے یوم آخرت پر, جیسے باللہ اللہ پر. اور ما نہیں, ما جو ہے نہیں, جو جس, اس کے لیے ما آتا ہے, نہیں کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ہم, یہ جملے کے حساب سے پتہ چلتا ہے. ہم وہ, دے بھی مومنین, یہ وہی ایمان, مومنین نہیں, ایمان والے, اور نہیں وہ ایمان والے, یا نہیں وہ مومنین. مومنین کا ترجمہ مومنین بھی کیا جا سکتا ہے. یہ معروف ورڈ ہیں, ان کے لیے ہمیں زیادہ, یا تو آپ لفظ کی جو لغت ہے اس کے اوپر غور کریں تو پھر بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر صرف ترجمہ ہی کرنا ہے تو مومنین کا ترجمہ مومنین ہونا چاہیے. اور ترجمے میں یہی اصول رکھا جاتا ہے, ہر چیز کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. جیسے اللہ کا ترجمہ خدا نہیں کیا جاتا. آپ کوئی بھی قرآن اٹھا لیں, جنہوں نے خدا کیا ہے وہ جانے, لیکن اصول یہ ہے زبان کا کہ اگر آپ کا نام احمد ہے تو احمد کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ احمد نے پانی پیا, بہت تعریف کیے ہوئے نے پانی پیا. ایسا نہیں کہا جاتا, احمد کو احمد ہی لکھا جاتا ہے. یخادعون, یہ شروع میں یہ آیا, وہی یقول والا, تے ہے, تا ہے, تی ہے, اور یہ اون زیادہ ہے. خدعا ایک لفظ ہے عربی کا, خدعا, خے دین دال این, خدعا, اس نے دھوکہ دیا. تو یخدعون, یہ
ڈسیو کرنا، دھوکہ دینا. یخدعون دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اصل بات چھپا کے کسی بات کو بنا کر پیش کر دینا، یا جال سازی کرتے ہیں، جال سازی کرتے ہیں. مصنوعی اظہار کرتے ہیں، مصنوعی اظہار کرتے ہیں. جال سازی کرتے ہیں، مصنوعی اظہار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. یخدعون یہ تینوں اس معنی میں آئے گا. اللہ کو، یخادعون اللہ کو. اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بناوٹی اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. والذین، اور الذین وہ لوگ یا جو لوگ، وہ لوگ یا جو لوگ، آمنو ایمان لائے. آمنا وہ ایک آدمی ایمان لائے، آمنو وہ ایمان لائے. وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے ان کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون، اور نہیں، یخدعون وہی دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر، یا سوائے مگر کے علاوہ. تو نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں پہلے بتایا، اور پھر کہا کہ نہیں یہ دھوکہ نہیں دیتے سوائے الا انفسا. یہ نفس ایک واحد ہے، انفس اس کی جمع ہے. تو انفسا ہم کا مطلب وہ ان کے اپنے نفسوں کو، ان کے اپنے نفسوں کو. نفس کہتے ہیں پرسن کو، جہاں جو جیسے میں جسے ہوتی انا، میں نفس ہوں، آپ ایک نفس ہیں، دوسرا بندہ ایک نفس ہے. تو جان، یا جسے کہتے ہیں کہ بندے، جیسے کہتے ہیں کتنے جی ہیں، تو جی مینز کہ کتنے افراد ہیں. تو وہ فرد جو ہے، جو اکیلی ایک جان ہے، وہ ایک نفس ہے. تو وہ نفس جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جو کہ یہ حرکت کر رہے ہیں. وما، اور نہیں، ما اور یشعرون، یہ تا ہے اور زیادہ شعرہ کا مطلب اس نے شعور حاصل کیا، اس نے سمجھا. اور نہیں وہ شعور رکھتے. اب یہ رکھتے بھی اردو کی کمزوری ہے، کیونکہ شعور کے ساتھ ہم یہی کہتے ہیں نا، وہ شعور رکھتا ہے، وہ شعور نہیں رکھتا. اب کہاں رکھتا ہے، یہ زبان کی کمزوریاں ہوتی ہیں. اور نہیں وہ شعور رکھتے، یشعرون. اچھا، اب ہم اس پہ تھوڑا غور کریں گے. یہ ناس جو ہے، یہ یہاں پر ناس ایک اسپیشیز ہے، ایک اگر سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نوع ہے، نوع انسانی. اس نوع کے جو افراد ہیں وہ ان میں سے کچھ لوگ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ تو نوع کا ذکر آ گیا، نمبر 1. اور یہ من، فرام، تو نوع کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ مثلا شیر ایک اسپیشیز ہے، ایک مخلوق ہے، اس کا ایک نوع ہے. اس نوع کے اندر یہ بنگالی ٹائیگر، یہ بنگالی شیر، اور یہ پاکستانی شیر، اور یہ فلانا شیر اور فلانا شیر، یہ افراد ہیں.
تو اسی طرح نوع انسانی اس میں افراد ہیں، میں، آپ، یہ، وہ، تو یہ فرد ہو گیا من. نو ہو گئی اور فرد ہو گیا. اب یہ فرد ہے جو ایک نو کا ہے، اور وہ یہ حرکت کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، یوم آخرت پہ ایمان لایا، لیکن وہ بیسیکلی ایمان نہیں رکھتا. ایمان نور ہے، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا، اور یہ نور باقاعدہ اللہ کے نبی کو منتقل ہوا، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے آگے منتقل ہوا، پھر علماء، اور پھر آگے منتقل ہوتا ہے عام انسانوں میں. والدین سے اولاد میں منتقل بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا. جیسے نوح کی اولاد تھی، اس کو نور، اس نے کیونکہ کفر کر لیا تو اس کو نور منتقل نہیں ہوگا. ایمان جو ایک نور ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان والا نور ہے، اللہ پہ ایمان والا اور آخرت پہ ایمان والا، لیکن ان کے پاس وہ نور نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ کہنا وہ دھوکہ دیتا ہے اللہ کو. یعنی ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ہم ایک بناوٹ کریں گے، ایک جال سازی کریں گے. تو ایمان والے جو ہیں ان کو بیوقوف بنائیں گے. اللہ کو تو بیوقوف کے ساتھ تو ناز باللہ، اللہ کو تو حقیقت کا پتہ ہے. تو ایمان والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ سیدھی بات نہیں کرتے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، بناوٹ سازی کرتے ہیں، جال سازی کرتے ہیں، بناوٹ کرتے ہیں، مصنوعی پن کرتے ہیں. اب یہاں پر نوع انسانی کی بات آ گئی. اب یہاں پر انفس یہ ایک گروہ ہے، گروہ، قوم، قبیلہ. گروہ، قوم، قبیلہ. اب ہم یہ شعور پہ ذرا غور کرتے ہیں. یہ شعور کا جو لفظ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس آیت میں. جو میں نے سمجھا وہ میں نے بیسیکلی، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں نے تصوف کی کتابوں میں اس کو غور کرتا رہا، ریسرچ کرتا رہا. تو تصوف کی کتابوں میں مجھے اس کے بارے میں جو معلومات ملی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ بھی اس پہ غور کریں، اور آپ بھی اگر مزید ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، شعور کے اوپر کریں ریسرچ. بہت وسیع ٹاپک ہے. یہاں پر ہمیں دو باتیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو کائنات بنی، اور کائنات میں مخلوق بنی شروع ہوئی، اور آپ بنے، میں بنا، یہ بنا، وہ بنا. تو یہ فرد بن گیا. فرد بن گیا یعنی ایک انڈیویجول بن گیا. اب ہم شعور کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شعور، فرد کا ایک شعور ہوتا ہے، ایک اس کا لاشعور ہوتا ہے. سائیکالوجی اس بات پہ بہت تشریح کرتی ہے، اور جو اہل تصوف ہیں وہ بھی اس پہ کافی تشریح کرتے ہیں. قرآن میں اس کے اوپر بڑی وضاحت ہے. فرد کا ایک شعور ہے، یہ فرد ہے جی، یہ کائنات ہے، اور اس کائنات کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے. کون کی وجہ سے یہ کائنات بن رہی ہے، اور کائنات کی وجہ سے یہ فرد بن رہا ہے، کائنات کے اندر یہ فرد بن رہا ہے. اب فرد کا ایک شعور ہے جو کہ سامنے ہے، جس میں وہ بات کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اور ایک اس کا لاشعور ہے. لاشعور میں کیا ہے؟ یہ صرف اس کا وہ خود ہی دیکھ رہا ہے. جو شعور میں ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اگر وہاں سے کوئی بھی گزرے گا وہ دیکھ لے گا. نیند میں آپ خواب دیکھ رہے ہیں، کیا خواب دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، صرف آپ کو ہی پتا. تو لاشعور اس کا شخصی تجربہ ہے، اور شعور اس کا اجتماعی تجربہ ہے. اس لاشعور کو آپ نیند کہہ لیں سمجھنے کے لیے. تو نیند میں جو کچھ وہ کر رہا ہے، یا لاشعور میں جو بھی کر رہا ہے، یا وہ اپنے اندر جو بھی سوچ رہا ہے وہ وہی جانتا ہے. اور شعور جو ہے اس کا اجتماعی تجربہ ہے. یہ بیداری کہہ لیں، بیداری یا اجتماعی زندگی. تو ایک وہ اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ اجتماعی زندگی. اور لاشعور میں مثلا میں اگر سوچ رہا ہوں کچھ ذہن میں تو وہ تو میں ہی جانتا ہوں، آپ تو نہیں جانتے جب تک میں اس کا اظہار نہ کر دوں.
तो नींद या इनफरादी जिंदगी। अब इस इनफरादी जिंदगी के पीछे भी ये एकदम से कायनात में नहीं चला जाता, इसमें एक नौ है जिसका में ये फर्द है, तो ये नौ का हमें एक बीच में ऐड करना पड़ेगा। स्पीशीज, नौ इंसानी, क्योंकि नास का वर्ड आया यहाँ, तो यहाँ पे एक और डब्बा क्रिएट होगा नौ का। अब जो इसका लाशऊर है फर्द का, वो नौ का शऊर है। नौ का भी एक शऊर है। मसलन बकरी मर जाएगी, गोश्त नहीं खाएगी, और शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। तो ये इस मीन्स के स्पीशीज के अंदर भी कुछ क्वालिटीज हैं जो कि उसकी अपनी हैं और वो दूसरी स्पीशीज से उसको अलग करती हैं। इंसान हमेशा दो टांगों पे ही चलेगा, और शेर अगर या कोई भी बकरी में बकरियों को सिखाया जाता है दो टांगों पे चलना, लेकिन वो कर्तव्य के लिए होता है। आम जिंदगी में वो चार पे ही चलेंगे। मछली पानी में ही रहेगी, पानी से बाहर नहीं रहेगी, उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसा है उसका। तो नौ का एक शऊर है, तो जब नौ का शऊर है तो नौ का लाशऊर भी होगा। जिस तरह उसूल है, अल्लाह के कवानीन में तब्दीली नहीं है। तो जब नौ का लाशऊर है, जो नौ का लाशऊर है, इसी उसूल के मुताबिक वो कायनात का शऊर है। और जो कायनात का शऊर है, कायनात का भी अपना एक लाशऊर है, वो कुन का मुजाहरा है, वो रूह है। कुन के बाद रूह बनी ना, या वो कवानीन बने जिससे ये आलम अरवाह वजूद में आया। इधर से आलम अरवाह है, आलम अरवाह से फिर वो कायनात का एक होल प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम से आगे फिर ये चलते चलते फर्द पे आ गया। अब यहाँ पर अच्छा, ये जो कौम कबीले वाला है, ये अनफुसहुम, ये शऊर का ही फर्द है, ग्रोह बंदी का। ये ग्रोह बंदी इस लेवल पे होती है, ग्रोह बंदी। ग्रोह बंदी अफराद की होती है, नौ के अंदर ग्रोह बंदी नहीं होती। यानी ये शऊर 10 शऊर 20 शऊर मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, वो बनता है फिर टूट भी जाता है। तो इसीलिए वो फर्द का शऊर है। नौ जो है वो नास है, नौ, और फर्द जो है वो नफ्स है, और नफ्स के अंदर ग्रोह बंदियां हो रही हैं, तो वो अनफुस है। अब ये हो क्या रहा है, यहां पर गलती जो कर रहा है फर्द, वो गलती करने वाला ये फर्द है, या खदा उसने धोखा दिया। वो धोखा कौन दे रहा है? फर्द धोखा दे रहा है अपने ही ग्रोह को, और वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो कुन करने वाला है अल्लाह, उस अल्लाह से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैं मोमिन हूं, उसका नूर मेरे अंदर काम कर रहा है। अच्छा, उसका नूर, ईमान का नूर मेरे अंदर काम कर रहा है। और यौमिल आखिर, अब ये यौमिल आखिर, ये दूसरे की क्यों बात की गई? आखिरत का इससे क्या ताल्लुक है? वो इसलिए क्योंकि जब आप आखिरत में ईमान लाते हैं तो आप ये मानते हैं कि इस शऊर के अलावा, अदर देन दिस शऊर, भी कुछ एग्जिस्ट करता है। ये लाशऊर एग्जिस्ट करता है, नौ का लाशऊर एग्जिस्ट करता है, नौ का शऊर एग्जिस्ट करता है, और कायनात का शऊर और लाशऊर एग्जिस्ट करता है, रूह एग्जिस्ट करती है। तो जो आखिरत में ईमान नहीं लाता वो रूह को कैसे मानेगा? तो ये फर्द जो है ये सिर्फ शो करता है कि हाँ जी मेरे अंदर नूर है, लेकिन उसके अंदर ईमान वाला नूर, रूह तो सबके अंदर ही है। वो ईमान वाला नूर शो कर रहा है मोमिनीन को, और अल्लाह के सामने भी वो ऐसे शो कर रहा है कि जी बड़ा मोमिन आदमी, लेकिन वो बेसिकली उसके अंदर वो नूर है ही नहीं, जिस नूर से इंसान अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाता है, और कुन में जो उसका मकसद है अल्लाह ताला का कायनात बनाने का, उस मकसद के साथ वो अलाइन हो जाता है। वो उसके इस शऊर में है ही नहीं। तो इसीलिए वमा यशऊरून, उसके अंदर वो शऊर के उसके शऊर के अंदर वो सकत ही नहीं है, उसके शऊर के अंदर वो नूर ही नहीं है, जो नूर उसको कुन के साथ जोड़ता है, अल्लाह के साथ जोड़ता है। एक ये बात हो गई।
दूसरा इस आयत में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कोई नफ्स किसी के साथ धोखा नहीं करता सिवाय वो अपने के साथ धोखा करता है, क्योंकि वो अपने आप को वो बना के पेश कर रहा है जो कि वो है ही नहीं, और उसकी जजा उसकी सजा उसको ही मिलती है, उस नफ्स को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर कोई झूठ बोलता है, इस पे गौर कीजिएगा, बहुत गौर वाली बात है। वो झूठ अपने साथ बोलता है, अपने आप को समझाता है कि जैसे एक बच्चा है वो फेल हो गया, अब वो अपने माँ बाप को झूठ बोल रहा है कि जी नहीं मैं तो पास हो गया, तो वो बेसिकली वो कहता है रिपोर्ट किधर है, वो कहता है रिपोर्ट तो गिर गई, फट गई, ये हो गया, वो हो गया, तो वो झूठ बोल रहा है। तो उसने अपने आप को बनाया पहले कि नहीं तुम पास हो गए हो, तुम पक्का मुंह बनाओ और कहो जी मैं तो पास हो गया हूँ, खुशी वाला मुंह बनाओ, तो वो अपने आप को धोखा देता है, फिर खुशी वाला मुंह बनता है। तो ये एक मिसाल है और बहुत सारी मिसालें। तो आप किस पे गौर कीजिएगा, चोर जो है वो ये पहले अपने आप को धोखा देता है कि फलां के माल पे मेरा हक है, और फिर वो चोरी करता है। अगर वो ये सोचे कि नहीं ये माल तो उसका है तो फिर वो चोरी नहीं करेगा। तो पहले वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है कि नहीं उसके माल पे मेरा हक है, और फिर वो जाके चोरी करता है। तो वो पहले खदा जो है वो पहले अपने आप से करता है। ये इस आयत का मैसेज है। आप इस पर गौर करें मज़ीद, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में अगली आयत को देखेंगे। और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी फ़हम में, कुरान की फ़हम में बरकत दे, मेरी भी आपकी भी, हम सब स्टूडेंट ही हैं, और कोशिश करें समझने की। और बेशक अल्लाह ताला का वादा है कि जो कुरान को समझना चाहता है अल्लाह ताला उसके जहन में ऐसे ख्यालात डाल देता है कि जिससे वो समझ लेता है और उसके अमल के रास्ते बन जाते हैं। शुक्रिया।